صرف اللہ پر یقین رکھو۔ کہانی کا آغاز ایک پرانے گاؤں سے ہوتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ وہاں کے لوگ کھیتی باڑی اور مویشی پال کر زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں میں ایک نیک اور عاجز شخص رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کم بولنے والا، عاجزی کرنے والا اور ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنے والا بندہ تھا۔ یوسف کا ایک بیٹا تھا، حمزہ، جو جوان اور مضبوط تھا، لیکن کبھی کبھی دنیاوی فکر اس کے دل پر غالب آ جاتی۔ وہ اکثر اپنے والد سے کہتا، ابا، یہ سب کچھ محنت اور منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، صرف دعا کرنے سے سب نہیں بدلتا۔ یوسف مسکرا کر جواب دیتا، بیٹا، محنت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، مگر کون اگاتا ہے؟ صرف اللہ۔ مشکل وقت کا آغاز۔ ایک سال گاؤں پر قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے، تالاب خالی ہو گئے اور مویشی مرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ فکر اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر جانے لگے۔ حمزہ پریشان ہو کر بولا، ابا، ہمیں بھی شہر چلنا چاہیے، وہاں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، یہاں تو سب ختم ہو رہا ہے۔ یوسف نے کہا، بیٹا، اگر اللہ نے رزق دینا ہے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی پہنچا دے گا، اور اگر روکنا ہے تو شہر کے بازاروں میں بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں محنت کرنی ہے مگر یقین صرف اللہ پر رکھنا ہے۔ ایمان کا امتحان۔ ایک دن یوسف کھیت میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، یا اللہ، تو ہی رازق ہے، تو ہی مددگار ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک دولت مند تاجر آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پانی لانے کے لیے مزدور بھرتی کر رہا ہے، مگر اس کے بدلے میں گاؤں والوں کو اپنی زمین اور گھر بیچنے ہوں گے۔ کئی لوگ لالچ میں آ گئے۔ حمزہ بھی اس پیشکش پر غور کرنے لگا، لیکن یوسف نے کہا، بیٹا، اپنا گھر اور زمین صرف پیٹ بھرنے کے لیے بیچ دینا ایسا ہے جیسے کشتی کو سمندر میں توڑ دینا۔ مشکل وقت گزر جائے گا لیکن زمین دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ مدد کہاں سے آتی ہے؟ دن گزرتے گئے، حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ ایک دن یوسف نے اپنے کھیت کے پاس ایک جگہ کھدائی شروع کر دی۔ گاؤں والے ہنسنے لگے، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی اور یہ کنواں کھود رہا ہے۔ حمزہ نے بھی کہا، ابا، آپ اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں۔ یوسف نے جواب دیا، بیٹا، میں پانی زمین سے نکال سکتا ہوں یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں کوشش کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ 3 دن بعد اچانک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ وہ پانی اتنا صاف اور ٹھنڈا تھا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور یوسف کے ہاتھ چومنے لگے۔ یوسف نے کہا، یہ میری محنت کا نہیں، اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ پانی کبھی نہ نکلتا۔ گاؤں کی تبدیلی۔ چشمے کا پانی کھیتوں میں پہنچا تو سبزہ اگنے لگا، مویشی تندرست ہو گئے اور گاؤں کی رونق واپس آ گئی۔ وہی لوگ جو مایوسی میں گاؤں چھوڑ رہے تھے اب خوشی سے واپس آنے لگے۔ حمزہ اپنے والد کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا، آج میں نے سیکھا کہ محنت ضروری ہے، لیکن اصل رازق اور مددگار صرف اللہ ہے۔ اگر ہم اسی پر بھروسہ کریں تو وہ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی ایمان ہے۔ مشکل وقت صرف ہمارا امتحان ہوتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سبق۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ ہمیشہ یوسف کی بات یاد رکھتے، محنت کرو لیکن یقین صرف اللہ پر رکھو۔ انسان کا منصوبہ محدود ہے مگر اللہ کی رحمت نامحدود۔ حمزہ بھی اپنے آنے والی نسل کو یہی نصیحت کرتا رہا اور گاؤں ہمیشہ ایمان اور محنت کا گہوارہ بنا رہا۔ پیغام۔ ہر مشکل عارضی ہے، اصل مدد اللہ سے آتی ہے۔ محنت کرو مگر دل کا سہارا صرف اللہ ہو۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، امید ایمان کی روشنی ہے۔